ٹھیک 266 سال پہلے 22 جون کی شام بنگال کے محل میں ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ یہ میٹنگ محل کا مالک کے پرسنل بیڈ روم میں ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں 3 لوگ موجود تھے، ایک انگریز محل کا مالک اور اس کا بیٹا۔ انگریز فراوانی سے ہندی، فارسی اور بنگالی بول سکتا تھا، لہٰذا اس نے محل مالک کے سر پر قرآن اور اس کے بیٹے کے سر پر اس کا ایک ہاتھ رکھا اور قسم اٹھوائی کہ وہ وہی کرے گا جو انگریز اسے کہیں گے۔ اگر وہ ویسا ہی کرے گا تو انعام میں اسے طاقت اور حکومت دی جائے گی۔ لیکن میٹنگ کے آخر میں انگریز کے سامنے ایک شرط بھی رکھ دی گئی جو انگریز نے مان لی۔ چونکہ میٹنگ کامیاب ہوئی تھی اس لیے اگلے دن انگریزوں نے ایک لڑائی کا فیصلہ کیا، حالانکہ جیتنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، کیونکہ انگریز بمشکل 3100 تھے جبکہ ان کا مقابلہ 50,000 کے ساتھ تھا، اور 50,000 بھی ایسے جن کے پاس اتنی بڑی بڑی توپیں تھی کہ انہیں سفید رنگ کے بڑے 50 بیل کھینچ رہے تھے۔ ان بیلوں کو بہار میں بریڈ ہی اس مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ وہ لوہے کی توپیں کھینچ سکیں، اور ہر توپ کے پیچھے ایک بڑا ہاتھی اسے دھکا دے رہا تھا۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو لارڈ آف دی رنگز فلم کا ایک سین بھی اس منظر سے انسپائرڈ ہو کر فلمایا گیا ہے۔ لیکن انگریزوں کو ان بیلوں یا توپوں یا ہاتھیوں کی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک کامیاب میٹنگ کر چکے تھے اور ہوا بھی وہی جس کی انہیں امید تھی۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو 50 میں سے 45,000 فوج خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ محض 11 گھنٹے کے اندر بنگال کا پورا صوبہ انگریزوں کی جھولی میں جا چکا تھا، اور ایسا گیا کہ صرف اگلے 100 سال میں برصغیر سے لے کر برما تک کے علاقے پر اپنا راج قائم کر لیا تھا۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ میٹنگ میں انگریز کے سامنے ایک شرط بھی رکھی گئی تھی۔ وہ شرط تھی کہ جیتنے کے بعد انگریز ایک مخصوص شخص کی بے حرمتی کریں گے، اور وعدے کے مطابق ایسا کیا بھی۔ ایک خاص لاش کو ساری رات جعفر گنج دریا پر پڑا رہنے دیا اور اگلی صبح اسے ہاتھی پر ڈال کر شہر میں گھمایا گیا، یہاں تک کہ اس کی ماں آمنہ بیگم کے گھر کے سامنے سے بھی گزارا گیا۔ پلاسی کی اس لڑائی میں مرنے والا وہ شخص بنگال کا نواب سراج الدولہ اور انگریز ولیم وارڈز کے سامنے یہ شرط رکھنے والا بنگال کی فوج کا سربراہ غدار میر جعفر۔ انگریز جیت گئے، میر جعفر کو بہت کچھ دیا، یہاں تک کہ پورے کا پورا بنگال دیا۔ وہ میٹنگ ایک کامیاب میٹنگ تھی، لیکن یاد رکھیں کہ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میر جعفر بھی ذلیل ہو کر مر گیا، انگریز بھی ہندوستان سے واپس چلے گئے۔ لیکن جس محل میں 22 جون کی شام وہ میٹنگ ہوئی تھی، آج 266 سال گزرنے کے بعد بھی اس محل کے کھنڈرات اپنی جگہ کھڑے ہیں، اور وہاں سے گزرنے والا ہر شخص نفرت سے ان کھنڈرات کو دیکھ کر انہیں نمک حرام ڈیوڑی کہہ کر بلاتا ہے، اور کھنڈر ہو چکے اس محل کا نام ابد تک نمک حرام ڈیوڑی ہی رہے گا۔ تاریخ شاید خود دوبارہ دہرا رہی ہے، لیکن رب العالمین کی شان نرالی ہے۔ آج کے میر جعفروں کا انجام بھی ان کے جد امجد میر جعفر جیسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔